السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قرآن سے پہلے بھی اللہ نے اور آسمانی کتابیں بھیجی تھیں۔ قرآن میں ان سب کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے کی کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ المائدہ آیہ نمبر 44 کے اندر تورات کا ذکر کیا۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے ذریعے اللہ کے فرمانبردار انبیاء نے یہودیوں کے لیے فیصلہ کیا۔ پھر اسی طرح اسی سورہ المائدہ کے اندر آیہ نمبر 46 انجیل میں، اور ہم نے ان کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور انہیں انجیل دی گئی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ اسی طرح سورہ المائدہ کے اندر آیہ نمبر 48 قرآن کا ذکر ہے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ان پر نگرانی رکھنے والا ہے۔ یعنی مسلمان سب پہلے آئی ہوئی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے وقت کے لیے تھیں اور وقت کے ساتھ بدل گئی۔ قرآن ان سب پر نگران اور اتھارٹی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آنی۔ سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 3 کے اندر آج تمہارے دین کو پورا کر دیا گیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 40 کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور نبی کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ کیونکہ وہ آخری نبی اور رسول ہیں تو فائنل میسیج جو ان سے قرآن انہوں کے اوپر ہے، اس کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا۔ بائبل کے حوالے سے ہم یہ مانتے ہیں کہ اصل انجیل ایک ہی وحی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ آج جو بائبل ہے، خاص کر 4 گوسپلز، وہ انسانوں کے لکھے ہوئے حوالے ہیں، اصل وحی کے برابر نہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ مانتے تو ہیں پچھلی آسمانی کتابوں کو، لیکن ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بدل چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہمیں صرف قرآن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ آخری آسمانی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ سورۃ الحجر آیہ نمبر 9 کے اندر، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن آج تک بالکل اوریجنل فارم میں ہے۔ اس کے سائنٹیفک پروف بھی ہے ہمارے پاس، جیسے ہم بات کریں گے اب برمنگھم مینوسکرپٹ کی۔ ایک بہت زبردست سائنٹیفک پروف ہے۔ یونیورسٹی آف برمنگھم کے پاس قرآن کے پرانے پرچے ہیں۔ انہیں آکسفورڈ ریڈیو کاربن ایکسیلریٹر یونٹ میں کاربن ڈیٹنگ کے لیے بھیجا گیا۔ رزلٹ کیا نکلا اس کا سوچیں ذرا آپ۔ یہ پرچے AD 568 سے 65 کے درمیان کے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور میں یا فوراً بعد کے۔ آج یہ نقشہ کیڈبری ریسرچ لائبریری میں رکھا ہے، اور دنیا کے سب سے پرانے قرآن کے نقشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ جب اس پرچے کا مقابلہ آج کے قرآن سے کیا گیا، کانٹینٹ بالکل سیم، صرف اسکرپٹ اور ڈائیکریٹیکل مارکس بعد میں اسٹینڈرڈائز کیے گئے۔ اور بھی پرانے مینوسکرپٹ جیسے سناز مینوسکرپٹس یمن، تشکنت سمرقند مینوسکرپٹ ازبکستان کا، اور پرسینو پیٹروپولیٹینس مینوسکرپٹ پیرس میں، یہ سارے ہیں جو ان سے ہمیں اگزامپل ایک قسم کی انہوں سے مل رہی ہے کہ کئی سارے قرآن کے مینوسکرپٹ جو انہوں کی الگ الگ جگہ بھی کاربن ڈیٹنگ کی گئی، اور یہ کچھ ہیں، لیکن یہ جو ہیں ہمیں کی ہوئی پروف کے ساتھ کہ یہ بہت پرانے ہیں۔ جیسے کہ کو برمنگھم کی اگزامپل دی 568 سے 645 کے بیچ کا، یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آج کے قرآن کے ساتھ میچ کرنے پہ آپ کو ایسا کوئی مینوسکرپٹ پرانا نہیں ملے گا جو اب کے ساتھ جو ان سے کانفلکٹ کرے، کہ میچ نہ کرے۔ اب میں کوئی پوائنٹ کے بارے میں بات کروں گا جو ان سا آن لائن دیکھنے کو ملتا ہے، جو غیر مسلم کہتے ہیں کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہمارے 3rd خلیفہ تھے، انہوں نے قرآن کو جلا دیا۔ چلیے اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ کے بعد بہت سے حافظ شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو لکھا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ابن خاتم ثابت کو ذمہ داری دی اور قرآن کو مکمل طور پر جمع کیا۔
وہ نقشہ پھر عمر رضی اللہ عنہ اور بعد میں حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی۔ آپ جب اسلام عرب سے نکل کر عراق، سیریا، مصر تک پھیل گیا تو قرات میں خلافت شروع ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے ہمارے تھرڈ خلیفہ۔ جب قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے خلیفہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو سے ہے نا حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، انہوں سے وہ لیا جو انہوں کو دیا گیا تھا، اور اس کو ایک قسم کی بیس رکھتے ہوئے نا ایک سٹینڈرڈ کاپی بنائی گئی۔ یہ کاپیز مختلف شہروں میں بھیج دی گئیں، اور باقی پرسنل کاپیز جس میں سپیلنگ اور ترتیب الگ تھی انہیں جلانے کا حکم دیا گیا۔ یعنی کہ جو سی چیزیں جلائی گئی تھی نا وہ غیر قرآن نہیں تھا، وہ بس اس لیے پرسنل کاپیز جلائی گئی تھی تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے اور سب کے لیے ایک آفیشیل ورژن ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے یہ بات کہنا غلط ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید جلا دیا، ٹھیک ہے، جو غیر مسلموں کے منہ میں خاص طور پہ یہ آج کل سوال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ویڈیو کے آخری پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی اصل حفاظت کا طریقہ لکھائی نہیں بلکہ ہمیں زبانی حفظ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ سے قرآن کو پرزرو کرنے کا طریقہ شروع سے صحابہ یاد کر رہے تھے، اور اب لاکھوں مسلمان ہیں جو ان سے قرآن مجید کو زبانی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھائی بس ایک طریقہ ہے کئی طریقوں میں سے جو اسلام کو پرزرو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ مین جو سا طریقہ ہے نا اسلام کی پرزرویشن کا، جو سارے الگ مذہبوں سے اسلام کو الگ کرتا ہے، قرآن کو الگ کرتا ہے، وہ یہ کہ اسلام کے اندر جو سی ہماری کتاب ہے قرآن مجید، اس کو زبانی یاد کیا جاتا ہے، لاکھوں مسلمان اسے زبانی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیے۔ اللہ حافظ۔